بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو پر ایک شیطان مقرر ہے، اس کا نام دلہان ہے، لہذا پانی کے وسوسے سے بچو۔ ابو محمد موتی کہتے ہیں کہ دیکھیے اولیاء کو بھی کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ابلیس۔ بیضاوی نام کا شیطان فقراء واصلین کو گمراہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بھوک کی وجہ سے ان کی آنتیں خشک ہونے لگتی ہیں تو وہ نور اور روشنی کی صورت میں گھر کا گوشہ گوشہ کونا کونا منور کر دیتا ہے۔ اس نور کو دیکھ کر وہ دھوکے سے نور الہی سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ نور شیطانی ہوتا ہے۔ وسوسہ دل میں آتے ہی استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ بنی آدم کے دل پر شیطان کی طرف سے بھی القا ہوتا ہے اور فرشتے کی طرف سے بھی، بس اگر وسوسہ حق کو جھٹلانے یا شر سے متعلق ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اگر وسوسہ فرشتے کی طرف سے حق کی اطاعت نیکی کے متعلق ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیطان ابلیس کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے؟ حمدون القصار کہتے ہیں کہ جب تمام شیاطین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپس میں باتیں کر کے 3 باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس مسلمان سے جس نے کسی مسلمان کا مرڈر کر دیا ہو۔ نمبر 2، جس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔ نمبر 3، اور اس دل سے جسے ہمیشہ جو فقر و افلاس اور غریبی کا خوف لاحق ہو۔ ہر شخص کے مکان کے دروازے پر شیطان بیٹھا رہتا ہے۔ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو دروازے پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان جھنڈا لیے کھڑا ہوتا ہے۔ پس جو شخص کسی نیک یا جائز کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنے جھنڈے کے سائے میں اس کو لے لیتا ہے اور گھر کی واپسی تک ساتھ رہتا ہے، اور اگر وہ کسی حرام یا ناجائز کام کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور واپسی تک ساتھ رہتا ہے۔ شیطان رات کو لوگوں کے ناک کے نتنوں میں سویا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو اس کو وضو کرتے ہوئے 3 مرتبہ ناک صاف کرنا چاہیے، کیونکہ ناک کے نتنوں پر شیطان رات گزارتا ہے۔ جمائی شیطانی اثرات سے آیا کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمائی شیطان کے اثر سے آتی ہے، تو لہٰذا جمائی آئے تو جس قدر پاسبل ہو روکنے کی کوشش کرو۔ سوتے وقت شیطان سے بچنے کی ہدایت: سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کر دیا کرو، پانی کے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، چراغ کو گل کر دیا کرو۔ شیطان بند دروازے اور بند برتن کو نہیں کھولتا۔ مبادا چوہے بسا اوقات جلتے چراغ کی بتی کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس سے گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ اب تو ماشاء اللہ پاک نے ہمیں بہت نواز دیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی اب کسی گھر میں چراغ جلتا ہوگا، ہم تو پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب تو لائٹس ہوتی ہے، بلب ہوتے ہیں۔ سو کر اٹھ کر 3 دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا چاہیے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جب تک ہاتھوں کو 3 مرتبہ نہ دھو لو پانی میں ہاتھ نہ ڈالا کرو، پتہ نہیں نیند میں ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے شیطان پانی پر تخت نشین ہوتا ہے۔ ابلیس، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابلیس پانی پر تخت نشین ہو کر، یعنی سمندر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر تخت نشین ہو کر اپنی فوج کو چاروں طرف منتشر کر دیتا ہے۔ جس وقت شیطان کو ابلیس کو اس کے لشکری اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں
تو اس کارنامے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں یا گھر والوں میں تفریق پیدا کر دی، پھوٹ ڈال دیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان بنی آدم کے تمام راستے میں بیٹھا ہوتا ہے، تمام راستوں پر۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کا سوچتا ہے تو اس سے کہتا ہے تو اسلام لائے گا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑے گا؟ لیکن اگر اس نے شیطان کی بات نہ مان کر اسلام قبول کر لیا تو ہجرت کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے کیا اپنی زمین آسمان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ ہے؟ اور اگر وہ شخص ہجرت کر ہی لیتا ہے، اس کو یہاں بھی ناکامی ہوتی ہے ابلیس کو، تو جہاد کے موقع پر وہ رغلاتا ہے تجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے؟ اگر تو مر گیا جہاد میں تو بچے یتیم اور لاوارث ہو جائیں گے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، پھر وہ دوسرا نکاح کر لے گی، تیرا مال جو ہے، تیرے مال پراپرٹی لوگ تقسیم کر لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ ایک عفریت جن نے میرے اوپر تھوک کر نماز منقطع کرنا چاہا، نماز ڈسکنیکٹ کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک کی مدد سے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک روز بخاری مسلم شریف دونوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ آقا کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی زور زور سے باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت عمر کی آواز سنتے ہی انہوں نے پردے کے لیے دوپٹے سنبھال لیے۔ آقا نے اجازت عطا فرما دی۔ فاروق اعظم داخل ہوئے۔ آقا ہنس رہے تھے۔ وہ فاروق اعظم نے پوچھا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کس بات پر ہنس رہے تھے؟ فرمایا مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ گئی، تمہاری آواز سنتے ہی انہیں پردے کی سوجنے لگی۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان عورتوں کو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہا اے اپنے نفس کی دشمن عورتوں، مجھ سے تو تمہیں اس قدر خوف معلوم ہوا، آقا کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے؟ عورتوں نے جواب دیا آپ سے ڈرنا ہمارا حق بجانب ہے، کیونکہ آپ بہت سخت آدمی ہیں، بہت اسٹرک ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اے خطاب کے بیٹے، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان تمہارے ڈر سے اس راستے پر نہیں چلتا، وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی والدہ، یعنی ہمارے آقا کی ساس، آقا کے پاس آئیں۔ آقا غزوہ سے واپس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی نظر مانی تھی کہ حضور خیر و عافیت سے جہاد سے واپس آ جائیں تو اس خوشی کے اظہار میں دف بجا کر کروں، اس خوشی کا اظہار میں دف بجا کر کروں۔ آقا نے فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ ام سودا دف بجانے لگی۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے، وہ دف بجاتی رہیں۔ کچھ دیر بعد فاروق اعظم تشریف لائے تو وہ اپنے دف کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا کر بیٹھ گئیں۔ آقا نے فرمایا اے عمر، تم سے تو شیطان بھی ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ عمر، میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے پاس آئی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے ہے، یعنی تم سے ڈر کے دف کو جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، بجانا بند کر دیا۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، قرأت قرآن میں التباس معلوم ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر آقا نے فرمایا شیطان نے نماز میں ڈسٹربنس کی، میں نے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔
اس کے منہ کے لعاب سے میری انگلیاں اب تک سردی محسوس کر رہی ہیں۔ اگر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا۔ صبح کو مدینے کے بچے اس کا خوب تماشا بناتے اور اس کے ساتھ خوب کھیلتے، مگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی نا کہ باری تعالیٰ مجھے ایسی حکومت اور سلطنت دینا جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر ہواؤں پہ اور پانی پہ اور تمام انسانوں پہ اور تمام جنات پہ سب پہ ان کو حاکم بنا دیا تھا۔ تو اس لیے آقا نے جو ہے وہ اس جن کو پکڑا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ سنو آپ لوگوں نے میرے ویورز، یہ کالے کارنامے ابلیس مردود کے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکے، اس مردود سے، اس کی دشمنی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے اعمال کرے کہ جن سے اس کی کمر ٹوٹے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔